محرم الحرام اور 20 ہجری ایک بہت بڑے عاشق رسول مؤذن رسول حضرت بلال حبشی کا یوم وصال ہے. لیکن میں نے سوشل میڈیا پہ دیا بھی تو کسی خطیب نے اس کو مس نہیں کیا. اور تیسرا جو اہم موضوع آج کا ہے وہ ہے 25 محرم الحرام حضرت امام زین العابدین کا یوم وصال، یا یوم شہادت بھی کہا، یوم وصال بھی. تو بارگاہ امام زین العابدین میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور کچھ نہ کچھ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش ہو جائے. سبحان اللہ. چند باتیں میں نے امام زین العابدین کے حوالے سے عرض کرنی ہے. تو اگر طبیعت حاضر ہے تو میری تو طبیعت خراب ہے، اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے تو آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں کچھ بیان کروں. حضرت سیدنا امام زین العابدین کون ہیں؟ یہ امام حسین کے بیٹے ہیں. امام حسین کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں. اور یہ کربلا میں جب تھے تو ان کی عمر اس وقت 23 سال تھی، اور یہ بیمار تھے. بیمار ہونے کی وجہ سے یہ میدان میں نہ جا سکے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے نسل حسینی کا سلسلہ جاری کرنا تھا. حضرات گرامی، یہ امام زین العابدین، ان کی والدہ ماجدہ کا نام ہے شہر بانو. یہ ایران کی شہزادی حضرت عمر فاروق کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو یہ مال غنیمت میں آئی. کس کے دور میں؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ مال غنیمت میں آئی. تو سب کی خواہش تھی کہ اس کے ساتھ ہمارا نکاح ہو، یہ ہمیں مل جائے. چونکہ شہزادی تھی، بہت حسن و جمال کی ملکہ تھی، بہت نازنین تھی، بادشاہ کی بیٹی، مال غنیمت میں، پیکر حسن و جمال. تو بڑے لوگوں نے خواہش کی کہ اس کا نکاح ہمارے ساتھ ہو جائے. عبداللہ بن عمر نے بھی کہا میرے ساتھ نکاح ہو جائے. اب حضرت عمر کی نگاہوں کو سلام نہ کریں. حضرت عمر نے کہا اچھا، سارے مدینے والے کہتے ہیں، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں. فرمایا جاؤ، جا کے حسین کو بلا کے لاؤ. جا کے امام حسین کو بلا کے لاؤ. بلا کے لایا گیا. فرمایا یہ ایران کی شہزادی ہے، یہ محمد کا شہزادہ ہے، اب یہ ان کے نکاح میں دی جائے گی. اب ہے تو وہ غیر مسلم کی بیٹی تھی اور آئی بھی مال غنیمت میں، لیکن جب حسین کے نکاح میں آ گئی تو اب اس کا پچھلا شجرہ دھولیں گے، کہیں گے کہ یہ تو مال غنیمت میں آئی ہے، یہ تو لٹی پٹی آئی ہے، یہ تو غیر مسلم کی بیٹی ہے. جب حسین کے نکاح میں آ جائے تو پھر ہم حیا بولو، حیا اس کا، بلکہ سلام بھی ان کو. یارو میں میری طرف دیکھیں، اب اپنے بندے، کہ اگر غیر مسلم کی بیٹی
مالی غنیمت میں آئی ہوئی حسین کے نکاح میں آ جائے تو قابل احترام ہے. تو اگر ابو بکر کی بیٹی عائشہ حسین کے نانے کے نکاح میں آ جائے وہ کتنی مقدس ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یارو حسین کے نکاح میں آنے والے بھی بڑی مقدس ہستیاں ہیں جو حسین کے نانے کے نکاح میں آئے. بلند آواز سے. تو یہ تو ویسے ہی نہیں میں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بے مثل ہیں. وہ جو سرکار کے نکاح میں آ گئی وہ بے مثل بے مثال ہیں. تبھی قرآن کی آیت اللہ کا قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. قرآن کہتا ہے اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی مثل نہیں ہو. تم اور عورتوں کی مثل. یہ قرآن ہے، کوئی تاریخ کا حوالہ نہیں کہ مورخ نے لکھا ہے، نہیں، یہ قرآن ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے. وازواجہ پڑھ لیا کرو امہاتہم. فرمایا یہ جو نبی کی بیویاں ہیں نا، میرے محبوب کی بیویاں جو ہیں، یہ ساری کائنات کے مومنوں کی مائیں ہیں. ساری مومنوں کی مائیں ہیں. اب پتہ چلا کہ ایمان اگر پرکھنا ہو کہ یہ ایماندار ہے، مومن ہے، تو پتہ چلے گا جو نبی کی بیوی کو ماں مانے گا، نبی کی بیوی کو ماں مانے گا، وہ مومن ہے. وہ مومن ہے کیونکہ یہ کسوٹی ہے. اللہ نے کہا جو یہ مومنوں کی مائیں ہیں، تو جو ان کو مائیں مانے گا وہ مومن ہے. اور سرکار کی ساری بیویاں بے مثال ہیں، ساریاں. کہ مکے تے مدینے دیاں راواں بے مثال نے. مکے تے مکے تے مدینے دیاں راواں نے. مکے تے رب نے جو کیتیاں چھاواں بے مثال نے. رب اللہ نے جنہاں نوں چنیا حضور لئی. سبحان اللہ تو بن گئی. اللہ نے چنیا جنہاں نوں حضور لئی. مومنو تھوڑیاں او ماواں بے مثال نے. مومنو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ. میرا پیر محفل میلاد مصطفیٰ. حضرات گرامی، یہ میں کوئی نہ کوئی بات بیان کر کے ٹچ دیتا رہتا ہوں تاکہ بیان بھی ہوتا رہے اور ساتھ دل کی صفائی بھی ہوتی رہے اور ساتھ ساتھ عقیدہ بھی بیان ہوتا رہے. اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ اس کو یاد کر لیا کریں. حضرت عائشہ کی بات کی تھی نا، تو میں نے
عرض کیا کہ اما عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، اما عائشہ کو اما عائشہ کو رتبہ، ان کو شوہر حبیب خدا مل گیا، ان کو ان کو شوہر کیوں نہ نازا ہو، کیوں نہ عائشہ نازا ہو اپنے مقدر پر، دو جہاں کا جینے بادشاہ مل گیا، دو گیا دو جہاں کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت شہر بانو امام حسین کے نکاح میں آئی تو اللہ نے جو شہزادہ دیا وہ ہے امام زین العابدین، نام ہے علی اوسط، نام ہے علی اوسط، ایک علی اکبر ہے، ایک علی اوسط ہے، ایک علی اصغر ہے۔ علی اکبر بڑا، علی اوسط درمیانہ اور علی اصغر چھوٹا۔ تو یہ علی اوسط کی والدہ ماجدہ کا نام شہر بانو ہے۔ یہ کربلا میں 23 سال کے تھے، 38 میں ان کی پیدائش ہے، 38 ہجری میں، اور 2-3 سال ان کو موقع ملا مولا علی کی گود میں۔ کہہ دیا کرو سبحان اللہ۔ 2-3 سال مولا علی کی گود میں کھیلتے رہے، تو کتنی شان ہے امام زین العابدین کی۔ تو نام ان کا ہے علی، سجاد، اور ان کا لقب ہے زین العابدین۔ زین کا معنی ہوتا ہے زینت، زیب و زینت، عابدین عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کی چمک و دمک۔ اور عبادت کتنی کرتے تھے؟ ویسے تو لقب نہیں نا پڑ گیا، فرمایا روزانہ فرض نمازوں کے علاوہ امام زین العابدین 1000 نفل پڑھتے تھے، 1000 نفل اس دور میں۔ اور خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو گھر میں آگ لگ گئی، لوگوں نے شور مچایا، آگ آگ آگ، لوگ جمع ہو گئے، اور امام زین العابدین بڑی توجہ سے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے رہے، سلام پھیرا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے آگ لگی تھی، آپ کو نہیں پتہ چلا؟ فرمایا یہ دنیا کی آگ تھی، میں جہنم کی آگ کو بجھا رہا تھا۔ میں اس آگ کو کیا دیکھتا، میں جہنم کی آگ بجھا رہا تھا۔ اور آپ کا تقوی کا، خدا کے خوف کا یہ عالم تھا کہ آپ جب وضو کر کے مسجد میں آتے تو آپ کے چہرے کا رنگ فق ہو جاتا، فرماتے میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ ادم نے کہا تھا کہ ادم یزداں سے اتنا بے تکلف، ادم یزداں سے اتنا بے تکلف، بڑا دربار ہے آہستہ بولو، بڑا دربار ہے آہستہ بولو۔ اور حج کے موقع پر آپ جب طواف کرنے لگے ایسا لرزہ طاری ہوا کہ آپ کی زبان سے لبیک نہ نکلا۔ کسی نے پوچھا حضور لبیک کیوں نہیں کہتے؟
فرمایا میں اگر کہوں نا لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، کہیں ادھر سے آواز نہ آ جائے لا لبیک تو حاضر نہیں ہے۔ اتنا خوف خدا، جتنا بندہ بلندی پر ہے اتنا ہی خطرے میں ہے۔ ایک آدمی 20 فٹ پر کھڑا ہے وہ کم خطرے میں ہے، ایک آدمی 100 فٹ کے مینار پہ چڑھا ہے وہ زیادہ خطرے میں ہے، اگر کوئی پہاڑ پر 1000 فٹ پر کھڑا ہے تو وہ زیادہ خطرے میں ہے۔ یہ بزرگوں نے بات سمجھائی ہے کہ جتنا کوئی بلند مقام والا ہوتا ہے اتنا ہی وہ خوف خدا رکھتا ہے۔ حضرات گرامی، اس طرح آپ کی سخاوت کا عالم یہ کہ آپ کم از کم 100 خاندانوں کو پالتے تھے، 100 خاندانوں کو پالتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جو خفیہ صدقہ ہے یہ اللہ کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ خفیہ صدقہ فرماتے تھے کہ آپ رات کے وقت راشن اور روٹیاں پکا کر مدینے کے غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ اور ایک دفعہ آپ کے بیٹے امام باقر نے کہا ابا مجھے بتاؤ، میں فلاں جن کے گھر میں آپ دے کے آتے ہیں میں دے آتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے کہ تو دینے جائے گا پھر خفیہ تو نہیں رہے گا، خفیہ نہیں رہے گا، اس لیے میں ہی جاؤں گا۔ اور فرماتے کہ اس طرح جب غسال نے آپ کو غسل دیا تو آپ کے سارے یعنی کمر پر کالے نشان پڑے ہوئے تھے، یعنی راشن اٹھا اٹھا کر آپ کا سارا جو کمر تھی وہ ساری سیاہ ہو چکی تھی۔ حضرات گرامی، اس طرح آپ کی شان اور مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے آر محسوس نہیں کی۔ آپ علم پڑھنے کے لیے حضرت اسلم صحابی رسول کے پاس جاتے رہے۔ کس کے پاس؟ حضرت اسلم کے پاس۔ پھر جب وہ فوت ہو گئے ان کے بیٹے حضرت زید بن اسلم تھے، ان کے پاس جاتے رہے۔ کسی نے کہا یہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ علم ڈھونڈا جاتا ہے، علم ڈھونڈو، جہاں سے ملے علم ڈھونڈو۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے، آج پیر کا بیٹا علم اس لیے نہیں پڑھتا کہ میں اگر علم پڑھنے کے لیے جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اتنے بڑے پیر کا بیٹا اور فلاں کے پاس علم پڑھنے جاتا ہے۔ اس لیے پیروں کے بیٹے اکثریت سے جہالت میں مر جاتے ہیں، اور ان کو وضو تک نہیں آتا، نماز تک نہیں آتی۔ بڑے بڑے پیروں کو دیکھا ہے کہ دعا کرو، وہ کہتے ہیں جناب تم دعا کرو، کہ دعا تک نہیں آتی۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ان کے ہاتھ پاؤں چوم کر ان کے دماغ اتنے خراب کرتے ہیں کہ وہ ساری زندگی ان میں انسانیت نہیں آتی۔ اور اللہ ماشاءاللہ ایک پیر صاحب کو کہا دعا فرمائیں، کہنے لگا یا اللہ تینوں رب دا ہی واسطہ، یا اللہ تینوں رب دا ہی واسطہ بارش نازل کر۔ اور ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں، اور آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو کچھ آج کل درباروں پر ہو رہا ہے یہ جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اہل اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ کیا بزرگان دین کا طریقہ ہے کنجروں کو نچانا؟ بولو، خسروں کو نچانا، یہ بنگڑے ڈالنے، یہ جو عرس ہمارے بزرگان دین مناتے تھے نا، وہ صرف ہوتا تھا قرآن کی تلاوت، حضور کی نعت، اور صاحب مزار کے کچھ مناقب بیان کرنا، اور کچھ کھانا جو ہو
وہ حاضرین میں تقسیم کر دیں۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ جو علم ہے یہ روشنی ہے۔ تو امام زین العابدین ان کے پاس علم پڑھنے کے لیے جاتے رہے اور اتنا علم پڑھا، پھر آپ نے علم کی روشنی پھیلائی اور سخاوت کا یہ عالم جو میں نے عرض کیا، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سارا کربلا کا مارکا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر جتنی دیر رہے نا، آپ نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ کوئی کہتا ہے ٹھنڈا پانی، فرماتے جب میں ٹھنڈا پانی کوئی مجھے کہتا ہے نا تو مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، اس لیے ٹھنڈا پانی نہیں پیتا۔ اور یاد رکھیے ایک مرتبہ امام زین العابدین جب یہ واقعہ کربلا ہو گیا تو مختار سقفی کی جو فوجیں تھیں وہ قاتلان حسین کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ ایک ان میں بھاگتا بھاگتا ہانپتا کانپتا بہت پیاس لگی ہوئی تھی، وہ آ گیا امام زین العابدین کے خیمے میں۔ امام زین العابدین سے کہنے لگا پانی۔ فوجیں لگی تھی، ہانپ رہا تھا، کانپ رہا تھا، گرمی تھی شدت کی۔ تو امام زین العابدین نے کٹورا پانی کا بھر کر دیا، اس نے پیا، پی کر کہنے لگا ایک اور دو۔ آپ نے اور دیا، کہنے لگا ایک اور دو۔ آپ نے ایک اور دیا، 3 کٹورے پانی کے دیے۔ کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا ظالم میں نے پہچانا ہے، پہچان کے پانی دیا ہے۔ میں تجھے بھول سکتا ہوں؟ تم ہی تھے جنہوں نے ہمارے اوپر پانی بند کیا تھا۔ فرمایا پھر یہ کیا؟ فرمایا ایک ایسا ٹائم تھا ہم مہمان بن کر تمہارے پاس گئے تھے، وہ تمہارا کردار تھا۔ آج تم مہمان بن کے میرے پاس آئے ہو، یہ ہمارا کردار ہے۔ پیاسوں کو پانی پلانا یہ ہمارا کام ہے، وہ تمہارا فعل تھا، یہ ہمارا فعل ہے۔ حضرات گرامی جب یزید کے دربار میں آئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ آج دمشق کی جامع مسجد میں مجھے خطبہ دینے دو۔ کہا چل دو۔ بہت مجمع تھا، یزید جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، جمعہ اس نے پڑھانا تھا۔ تو امام زین العابدین جب کھڑے ہوئے تو خطابت جو ہے وہ تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، بہت فصیح و بلیغ تھے، اور پھر درد اتنا تھا۔ آپ جب کھڑے ہوئے آپ نے کہا لوگوں مجھے جانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ میں حسین کا بیٹا اور علی کا پوتا ہوں، میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں، لوگوں مجھے دیکھو۔ آپ نے جب خطبہ دیا تو لوگ جو تھے وہ چیخیں مار کے رونے لگے، مجمع قریب تھا کہ بے قابو ہو جاتا۔ تو یزید نے جلدی سے اشارہ کیا مؤذن کو کہ اٹھ کر اذان پڑھ۔ وہ جب اٹھ کر اذان پڑھنے لگا تو امام زین العابدین سنتے رہے۔ جب اس نے کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے کہا بے شک اللہ بہت بڑا ہے۔ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ جب اس نے کہا نا مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے۔ آپ نے فرمایا یزید کہاں سے روکے گا؟ یہ دربار تیرا ہے، مؤذن تیرا ہے، فوج تیری ہے،
ادارے تیرے ہیں، قوت تیرے پاس ہے، یہ بتا یہ جو مؤذن اذان میں کہہ رہا ہے یہ تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ یہ نام جو گونج رہا ہے بتا کس کا ہے؟ کہاں سے روکے گا؟ اس لیے حضرات گرامی ہم بتاتے ہیں کہ لوگوں، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، انڈیا ہو، یہ بڑی بڑی قوتیں ہیں، چائنا ہو، ان میں حکومت غیر مسلم کی ہے، ان میں قوت ان کی ہے، پاور ان کی ہے، حکم ان کا چلتا ہے، لیکن یاد رکھیے وہاں پر حکومت ان کی ہوتی ہے، ترانے مصطفیٰ کے گائے جاتی ہیں، نعرے میرے سرکار کے لگتے ہیں۔ اس لیے حضرات گرامی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مرتبہ مقام بہت بلند و بالا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔